دوستوں اور ساتھیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے چین امریکہ کی سرد جنگ اور عالمی اقتصادی بحران۔ دہشت گردی کے خلاف سو کالڈ جنگ اور چین کی اکنامک ڈیولپمنٹ نے سپر پاور امریکہ کو ایک نئے دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے۔ عالمی افق پر اقتدار کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے امریکہ نے جو جال بنا تھا، آج وہ خود اس میں بری طرح پھنس چکا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ عراق اور افغانستان کی جنگیں امریکی تاریخ کی مہنگی اور لمبی ترین نہ ختم ہونے والی جنگیں ثابت ہوں گی۔ ایک اندازے کے مطابق 2001 سے لے کر 2020 تک ان دونوں جنگوں اور دیگر ممالک میں ہونے والے ملٹری اخراجات کا تخمینہ تقریباً 4 سے 6 ٹریلین امریکی ڈالر کے قریب لگایا گیا ہے۔ امریکہ کا سب سے بڑا زوال یہ ہے کہ اس کا شمار آج قرض دینے والے ملک کے بجائے مقروض ملک میں ہو رہا ہے۔ امریکہ 600 ارب ڈالرز کے بانڈز بیچ کر چین کا سب سے بڑا مقروض بن چکا ہے۔ تجارتی عدم توازن اور قرضوں کے بوجھ سے جھنجھلاہٹ کے شکار واشنگٹن کو اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے جنگ سے زیادہ آسان آپشن نظر نہیں آ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف چین جنگ سے گریزاں ہے۔ مغربی ممالک خصوصاً امریکہ اور یورپ کی عوام کا اپنے حکمرانوں اور سرمایہ دارانہ نظام پر اعتماد کا فقدان دراصل مغرب میں معاشی ناہمواری، عدم مساوات اور جنگ و جدل کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ زوال پذیر معیشت سے پیدا ہونے والی ریسیشن، بے روزگاری، غربت اور مہنگائی پر سراپا احتجاج ہیں۔ کرونا کے مہلک وار کے ساتھ ساتھ امریکہ اور چین کی تجارتی جنگ سے اقتصادی بحران دن بدن شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ عالمی سطح پر طاقت کے معاملات جس تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اس سے طاقت اور دولت کے بدلتے ہوئے معیار اور معاملات کے اثرات بھی وسیع اور گہرے ہیں۔ لہٰذا امریکہ کی برتری کو لاحق خطرات میں سے بیشتر اس کے اپنے پیدا کردہ ہیں۔ امریکہ دنیا بھر میں اپنی طاقت کا لوہا منوا کر عالمی سیاست اور سفارتکاری میں 60 سالوں سے مرکزی یا کلیدی کردار ادا کرتا آیا ہے، لیکن اب اس کی تباہی کا سبب وہ بے نام پروگرام ہیں جو ختم ہوتے دکھائی نہیں دے رہے اور غیر معینہ مدت تک مسائل پیدا کرتے رہیں گے۔ امریکہ اور یورپ پر دنیا بھر کے متعدد ممالک انحصار کیے ہوئے تھے، مگر اب انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ ان دونوں خطوں کے اپنے مسائل ہیں اور اندرونی سطح پر بھی شدید کشمکش پائی جاتی ہے، اس لیے ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ عالمی معیشت و سیاست میں چین کی مستحکم ہوتی ہوئی پوزیشن متعدد ممالک کے لیے پریشانی کا سامان کر رہی ہے۔ لہٰذا اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اتحادیوں کی مدد سے شطرنج کی بساط دو بر اعظموں میں الگ الگ بچھا رہا ہے۔ امریکہ اور بھارت کے گٹھ جوڑ سے چین کو بھی شدید تشویش لاحق ہے، کیونکہ بھارت بھی بحر ہند میں ایک بڑی بحری قوت کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ اسی سمندر کے راستے چین کی 70 تا 90% تجارت انجام پاتی ہے۔ چین انڈین اوشن کے راستے مڈل ایسٹ، افریقہ، یورپ اور شمالی و جنوبی امریکہ اپنا سامان تجارت، ایکسپورٹ اور امپورٹ کرتا ہے۔ لہٰذا یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ چین کی بھارت اور امریکہ کے ساتھ بڑھتی کشیدگی سے اب یہ خطرہ جنم لے چکا ہے کہ کسی بڑی جنگ کے دوران بھارتی نیوی بآسانی بحری جہازوں کی ناکہ بندی کر سکتی ہے۔ گویا بھارت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ جنگ کی صورت میں چین کی تجارت کو فریز کر کے رکھ دے۔ مودی حکومت انڈین نیوی کو جدید جنگی جہازوں اور آبدوزوں سے لیس بھی کر رہی ہے۔ ایسے میں خنجرا پاس سے گوادر تک کے راستے نے بہت اہمیت حاصل کر لی ہے۔ چین کی یہ خواہش ہے کہ ایشیا و افریقہ کو کسی نہ کسی طور پر ایک بھرپور بلاک کی شکل میں عالمی معیشت کے بڑے ایلیمنٹ کے طور پر سامنے لائے۔ لہٰذا ون بیلٹ
ون روڈ منصوبے کے تحت سڑکوں، ریلوے کی پٹریوں اور بندرگاہوں پر اربوں ڈالر لگانے کے ساتھ ساتھ فوجی صلاحیت کو بڑھانے پر بھی بھرپور توجہ دینا اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ پیسیفک اوشن میں پہلے سے ہی چین کے سب سے بڑی نیوی موجود ہے، جس میں 300 سے زائد جہاز ہیں، اور اب افریقہ میں 60 ارب ڈالرز کے ترقیاتی منصوبے میں مزید سرمایہ کاری کا اعلان یقیناً امریکہ کے لیے لمحہ فکریہ سے کم نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں بڑے امریکی کریک ڈاؤن کے خلاف چین نے ملک میں ایک نیا قانون متعارف کرایا ہے، جس کے تحت کنٹرولڈ مصنوعات کی ایکسپورٹ پر مزید سختیاں لاگو ہوں گی۔ یہ نیا قانون ملٹری ٹیک اور ایسی مصنوعات پر لاگو ہوگا جس کی ایکسپورٹ سے قومی سلامتی کو خطرات لاحق ہوں، لہٰذا نئے قانون کے خلاف ورزی کرنے والے پر $7.5 لاکھ سے زیادہ کا جرمانہ عائد ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ بیرون ملک کام کرنے والے ادارے اور انفرادی شخص کو بھی سزا مل سکتی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے بھی ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا تھا جس کی وجہ یہ قرار دی گئی تھی کہ چینی کمپنیاں اپنا مواد حکومت کے ساتھ بانٹتی ہیں۔ اس اقدام سے ٹک ٹاک، ہووےائی جیسے کمپنی شدید متاثر ہوئی تھیں۔ امریکہ نے اشیاء پر اضافی ڈیوٹی لگا کر چین کی ٹیکنالوجی کمپنیوں پر پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں۔ چین صرف دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی کے حصول کا ہی خواہاں نہیں، بلکہ وہ اب عالمی سطح پر ٹیکنالوجی کے نئے معیار طے کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ معاملات امریکہ اور چین کے درمیان ٹیکنالوجی اور اقتصادی میدانوں میں ایک طویل جنگ کی بنیاد کر رہے ہیں۔ آزاد معیشت کا حال ہی میں جو نیا اتحاد ہوا ہے وہ امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا کے علاوہ یورپی یونین سے بھی بڑا ہے، کیونکہ ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ کے اراکین ممالک کی کل پیداوار مجموعی عالمی پیداوار کا 29% ہے۔ لیکن یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ کیا RCEP آئندہ 20 برس میں کئی اشیاء کی برآمد پر ٹیکس ختم کر دے گا؟ اس معاہدے کے رکن ممالک میں سے کئی ایک کے درمیان پہلے ہی فری ٹریڈ معاہدے ہیں، تاہم ان میں کچھ باتیں محدود کی گئی تھیں، لیکن موجودہ فری ٹریڈ معاہدے RCEP کے مقابلے میں کافی پیچیدہ ہیں۔ جس کاروبار کی سپلائی چین یعنی اشیاء کی لاجسٹکس کئی ممالک پر محیط ہیں، ان پر فری ٹریڈ معاہدے کے باوجود ٹیکس لگ سکتا ہے، کیونکہ ان کی اشیاء کے پارٹس کسی دوسرے ملک سے لائے گئے ہوتے ہیں۔ ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ میں ساؤتھ کوریا، چین، جاپان، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سمیت 10 ساؤتھ ایسٹ ایشیائی ممالک شامل ہیں۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ کو اس معاہدے میں شامل نہیں کیا گیا۔ ٹرمپ نے 2016 میں منصب صدارت سنبھالنے کے کچھ ہی عرصے بعد ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ سے دستبرداری کا فیصلہ کیا تھا۔ اس معاہدے میں 12 ممالک شامل تھے اور چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے سابق امریکی صدر براک اوباما کی حمایت بھی حاصل تھی۔ بھارت بھی ان مذاکرات کا حصہ تھا، لیکن گزشتہ برس اس نے علیحدگی اختیار کی۔ 8 برس سے RCEP سے متعلق مذاکرات جاری تھے۔ بالآخر جس معاہدے پر ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز کے ورچوئل اجلاس کے موقع پر دستخط کیے گئے ہیں، اس میں آل رائٹس ریزروڈ کے حوالے سے ٹیلی کمیونیکیشنز، مالیاتی سروسز، ای کامرس اور دیگر متعدد پیشہ ورانہ سروسز کے حوالے سے خصوصی کلاؤزز موجود ہیں۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ جہاں امریکہ معاشی ڈیموشن کا شکار ہے، وہیں چین اپنی معیشت کو نئے خطوط پر استوار کرنے کے لیے کوششوں میں مصروف ہے۔ چین اپنے ترقیاتی ٹارگٹس کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن تکو کر رہا ہے، اور اس کے ترقیاتی منصوبے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ وہ فی کس آمدنی کو دوگنا کرے۔ چین نے افریقہ کے 34 ممالک میں سرمایہ کاری کی ہے، جس میں صرف نائجیریا میں 21 ارب، ایتھوپیا اور الجیریا میں 15 ارب،
سے زیادہ، جبکہ انگولا اور جنوبی افریقہ میں 10 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کی ہے۔ ایک طرف امریکہ میں جاری اقتصادی بحران کے نتیجے میں بڑی تعداد میں بینکوں کے بند ہونے سے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ دوسری طرف چین نے عالمی مالیاتی اداروں کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے جو مثبت قدم اٹھایا ہے، اس سے ترقی پذیر ممالک کو وقت کے ساتھ ساتھ IMF اور ورلڈ بینک کے شکنجے سے نکلنے کا ایک موقع فراہم ہوا ہے۔ یاد رہے کہ 90 کی دہائی میں امریکہ میں مجموعی طور پر 12 سے زائد کمرشل بینک کام کر رہے تھے، جن کی تعداد میں 40% کمی ہوئی ہے۔ امریکہ میں طبقاتی جدوجہد اور کشمکش اتنی شدت اختیار کر رہی ہے کہ سوویت یونین کی طرح اس کے بھی بکھر جانے کا ڈر اب حقیقت کا روپ دھار چکا ہے۔ ٹرمپ کی خواہش ہی رہی کہ چین سے تجارت کم سے کم کی جائے تاکہ تجارتی خسارہ کم ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مختلف سامان بنانے والی کمپنیاں قائم کرنے کی بھی کوشش کی تاکہ بیشتر اشیاء بیرون ممالک خصوصاً چین سے نہ منگوانا پڑے، لیکن وہ اس میں خاطر خواہ کامیاب نہ ہو پائے اور اب ان کے دور اقتدار کے اختتام پر امریکہ اور چین کے مابین تناؤ مزید گمبھیر ہو چکا ہے، جو کہ آنے والے دنوں میں امریکی صدر جو بائیڈن کے لیے ایک کڑا امتحان ثابت ہوگا۔ دنیا اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ 9/11 کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے دہشت گردی کے خلاف جو نام نہاد جنگ شروع کی، اس نے آج پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ایک طرف دنیا کو ایٹمی اسلحے کے عدم پھیلاؤ پر واز ترغیب، دباؤ اور لبھاؤ کے ذریعے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو امریکہ اور مغربی ممالک نے ایٹمی اسلحے کے اتنے انبار لگائے ہیں کہ اس سے دنیا لرز رہی ہے۔ چین اور مغرب کے مابین اکنامک، ملٹری، سوشل تصادم کوئی نیا عجوبہ نہیں، بلکہ اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ امریکہ دور حاضر میں مغرب کا سب سے بڑا نمائندہ بن چکا ہے۔ اسی لیے چین کے ساتھ اس کا وہ ٹکراؤ جاری ہے جو آج سے کئی 100 سال قبل شروع ہوا تھا۔ اسی تصادم کی تاریخ حیرت انگیز اور ڈرامائی ہے۔ امریکہ اور چین دونوں ہی جوہری طاقتیں ہیں، لیکن وسائل کے لحاظ سے دونوں کی فوجی طاقت میں کافی زیادہ فرق ہے۔ امریکی افواج کا بجٹ 600 ارب ڈالرز جبکہ چین کا دفاعی بجٹ 228 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے۔ امریکہ کو اس صدی میں کئی جنگیں لڑنے کا تجربہ حاصل ہے جو اس نے اپنے سے کمزور ممالک کے خلاف لڑی، لیکن ان میں سے بھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ اس کے برعکس چین کو کوئی بھی بڑی جنگ لڑنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ 1839 کی طرح پھر چین کو ڈرا دھمکا کر باہمی تجارت کا جھکاؤ اپنی طرف کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، لیکن اسے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ آج بیجنگ بڑی عسکری طاقت بن چکا ہے، لہٰذا امریکی اسٹیبلشمنٹ کو 150 سال پہلے کی نسبت زیادہ طاقتور چین کا سامنا ہے۔ اگر امریکہ نے سرد یا گرم جنگ چھیڑ دی تو ممکن ہے تاریخ کا پہیہ الٹا چل پڑے۔ امریکہ کو اب تاریخ سے سبق حاصل کر لینا چاہیے کہ جب چین قیادت میں ایشیائی اور افریقی ممالک اس کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیں اور ہو سکے تو شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔